نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج ربیع الاخر کی 8ویں شب ہے۔ یہ مہینہ شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اولیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے بڑا ہے۔ جیسا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انبیاء کرام کے درمیان ہے کہ آپ سید الانبیاء ہیں، اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سید الاولیاء ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ آپ کی زندگی کو پڑھنا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا اور آپ کے بتائے گئے طریقے پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر آج بھی ہم سرکار غوث اعظم کے مشن پر عمل کر لیں اور ان کے پیغام پر عمل کریں تو ہماری یہ زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جو پیغام دیا اور اپنی زندگی میں اسے پریکٹیکل طور پر عملی طور پر کر کے بتایا کہ آپ نے جب بغداد معلیٰ کے لیے رخت سفر باندھا تو یہ ایران سے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر تھا، یعنی آپ نے اپنی زندگی میں یہ سفر کر کے آنے والے اپنے مریدوں کو اور قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں دوسرے ملک میں جانا پڑے، کئی ہزار کلومیٹر کا سفر بھی کرنا پڑے تو تم علم دین حاصل ضرور کرنا۔ بغیر علم کے کوئی بندہ ترقی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے اولیاء کرام ہیں سب عالم دین ہیں، کیونکہ ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست، اور اللہ کا کوئی دوست جاہل بن نہیں سکتا، جاہل دوست اللہ کا نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کا اگر کوئی دوست ہے تو اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ سرکار غوث اعظم ایک بہت بڑے عالم ربانی، اپنے وقت کے مجدد، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجتہاد کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ اگرچہ آپ نے سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کی، لیکن خود سرکار غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ خود جو ہے مجتہد کے درجے پر فائز تھے۔ تو ایسا علم آپ نے حاصل کیا، اور جب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو آپ نے سنا ہے کہ والدہ سے اجازت لی تو والدہ نے کیا کہا تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر کبھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے کیسا بھی موقع آ جائے، کیسا بھی موڑ آ جائے، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اور واقعی اپنی والدہ کے اس کیے ہوئے وعدے پر آپ قائم رہے، اور جب قافلہ ہمدان کے پاس پہنچا تو سرکار غوث اعظم کے پورے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ہر ایک کو لوٹ لیا۔ اور جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے کم عمر تھے، ایک ڈاکو آیا اور کہا اے بیٹے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اب اتنا قیمتی سامان کہ لوگ چوروں سے اپنا مال چھپایا کرتے ہیں، ڈاکوؤں سے اپنا مال چھپایا کرتے ہیں،
یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اپنے پورے مال کو ان کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اب وہ بھی حیرت زدہ کہ یہ کون بندہ ہے کہ جس کے دل میں ہمارا ڈر نہیں ہے، ہماری لوٹ مار کا کوئی خوف نہیں ہے، جن کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہے، اور یہ ببانگے دہل یہ کہہ رہا کہ میرے پاس مال ہے، جبکہ مال و دولت کو لوگ ہم سے چھپایا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ مجھ سے میری ماں نے یہ وعدہ لیا تھا کہ زندگی کا کیسا بھی موقع آ جائے تجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو آج میں اپنی والدہ کے اس کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ اور ڈاکوؤں نے جب سنا تو پھر وہ بھی جو ہے قدموں میں گر گئے، توبہ کی اور کہا کہ اس نوجوان نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا، اور ہم جو ہے ہمیشہ اپنے رب کا کیا ہوا وعدہ توڑ رہے ہیں، اپنے رب سے کیے ہوئے کتنے وعدے ہم توڑ رہے ہیں۔ اور پھر تمام ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ پر کوئی توبہ کرنے والا ہے تو وہ ڈاکوؤں کی جماعت ہے۔ ان ڈاکوؤں کی جماعت نے سب سے پہلے میرے ہاتھ پر توبہ کی، اور غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کرنے والا عام مسلمان نہیں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ولی بنا دیتا ہے۔ وہ پوری جماعت جو ڈاکوؤں کی تھی سب مسلمان ہوئی، سب تائب ہو گئی، نادم ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے رجوع کیا، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں پر روئے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ولی بنا دیا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور وہ واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ آپ جنگل میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ایک بادل سایہ آیا، بادل کا سایہ، اور اس میں سے آواز آئی، عبد القادر آج کے بعد تجھے نماز نہیں پڑھنی ہے، تو نے بہت نمازیں پڑھ لی ہیں، تو نے بہت ہماری عبادت کر لی ہے، ہم تجھ پر نمازیں معاف کر رہے ہیں، اب تجھے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ زیادہ عبادت کرنی ہے، نہ نوافل پڑھنے، نہ تسبیح و تحلیل کرنی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اور جب وہ بادل چڑھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا، تو شیطان ہے۔ اب پھر اس نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ رب کا فضل ہونا ضروری ہے، رب کا خصوصی کرم ہونا ضروری ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ تو اگر علم کے ساتھ ساتھ رب کا فضل بھی ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ غوث اعظم جو سب پیروں کے پیر تھے، سب سے بڑے مرشد، سب سے بڑے پیر، ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جب ایسی آواز آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں تو میں کون ہو سکتا ہوں؟ عبد القادر پر کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ تو نماز نہ کسی نبی پر معاف ہے، نہ کسی ولی پر معاف ہے، نہ کسی عالم پر معاف ہے، نہ کسی جاہل پر معاف ہے۔ وہ جاہل ہے تو یہ نہ کہے کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز پڑھنی نہیں آتی تو وہ جائے عالم ربانی کے پاس، وہ جائے علماء کے پاس، نماز کے مسائل سیکھے، نماز پڑھنا سیکھے اور نماز کی پابندی کرے۔ کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ آج کا اگر کوئی آج کل کے جو پیر ہیں مارکیٹ میں بہت سارے پیر آج کل ہیں، جعلی پیر، 10 انگوٹھی پہنی ہوئی، عورتوں سے پردہ نہیں، عورتوں سے مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے، جبکہ ایک پیر کا اور ایک عورت کا بھی سخت پردہ ہوتا ہے۔ ایک عورت کسی غیر محرم سے مصافحہ نہیں کر سکتی، چاہے وہ اس کا پیر ہے یا اس کا استاذ ہے، اس سے مصافحہ نہیں کر سکتی، اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ لیکن آج کل لوگ جو ہے ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ ہاں بہت سارے ایسے پیر آج بھی موجود ہیں جو واقعی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر قائم ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے سچے عقائد پر قائم ہیں اور اپنے ماننے والوں کو نماز کی تاکید کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو نماز کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ تو میرا مرید ہو گیا تب تجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے بخشوا لوں گا۔ وہ خود نماز نہیں پڑھتا، اس کا خود کا بخشنے کا اور مغفرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کیا مریدوں کو بخشوائے گا؟ اس کا خود کا ٹھکانہ جہنم ہے جو نماز کا انکار کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشن پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم
سب کو سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ غوث اعظم کا فیضان عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا